دوستوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ڈے این نیوز کی جانب سے روزانہ کسی نہ کسی عظیم ترین شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہندوستان کی ایک نامور شخصیت جناب مسرور الحسن ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ آپ کی ایک تنظیم ہے جو عالمی سطح پر عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ السلام علیکم وکیل صاحب، ماشاءاللہ آج بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سے ملاقات کرتے ہوئے، اور ہمارے جتنے بھی پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہ بتائیے گا، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک تنظیم ہے ہماری اجمیر شریف میں، جمعیت النظام کے اعتبار سے انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ تفصیلی طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا انہوں نے کہا ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ دیکھیے، جامعہ نظامیہ ہے، وہاں سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جولائی کے مہینے میں، شروع میں غالباً 3 یا 4 تاریخ میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو قربانی کے 3 روز ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، اس پہ جو ہے قربانی آدمی کرنے کے اوپر واجب ہے۔ ہر آدمی جو صاحب استطاعت ہے اس کو، جس کے بعد اپنے اللہ نے اتنے ذرائع دیے ہیں، وہ قربانی کر سکتا ہے، تو وہ قربانی لازمی ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فتوے میں یہ بھی وضاحت کر دی تھی کہ کوئی شخص ایسا ہو ان 10، 12، 11 میں کسی وجہ سے وہ قربانی نہ دے پائے، اور وہ لیکن اس کی نیت ہے قربانی کرنے کی، تو 12 تاریخ کو عصر کے وقت تک انتظار کرے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے شہر میں نہیں ہو سکتی، دوسرے شہر میں دے دیں، یا اپنے گھر میں جگہ کم ہے تو دوسری جگہ پہ جا کے قربانی کا انتظام کر دے۔ لیکن اگر پھر بھی نہ کر سکے تو 12 تاریخ میں عصر کا وقت گزرنے کے بعد وہ جو قربانی کا پیسہ ہے وہ اپنے غربا میں عزیز و قریب، کوئی غریب ہو، کوئی دینی مدارس جو ہے جو مستحق ہو، اس کو پیسہ دے دے تو اس کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی پیسہ دینے کی صورت۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں بھی اس جو قربانی کو قبولیت حاصل ہوگی، تو وہ پیسہ کس طرح دے؟ خاموشی کے ساتھ دے، یا وہ کہے اس بات کو کہ بھائی میں آپ کی مدد کر رہا ہوں؟ نہیں، پیسہ تو وہ جیسے بھی ہے مدد کرنا ہے، اس میں تو ویسے بھی ہے کہ ہم جب بھی پیسہ کسی کی کوئی مدد کریں تو ہمیں دکھاوا نہ کرے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے کرتے ہیں، تو اللہ تو ہر جگہ غالب ہے، ہر جگہ موجود ہے ہمارے ساتھ ہر وقت۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، تو اور ہمارے کندھوں پہ بھی 2 فرشتے ہر وقت موجود ہیں، وہ ہمارے ہر چیز کا حساب رکھ رہے ہیں۔ تو ظاہری دیکھ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تو ہم جس نیت سے دے رہے ہیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ قبول ویسے ہی ہو جائے گا۔ وکیل صاحب ماشاءاللہ، ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وکیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی ایک تنظیم ہے ماشاءاللہ، عالمی سطح پر بھی کام کر رہی ہے، عوام کی خدمت کر رہی ہے، تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کس طرح کی تنظیم ہے آپ کی، اور کس طرح فلاح اور بہبود کا کام کر رہی ہے؟ میری تنظیم جو ہے اس کا نام ہے مسلم سحر فاؤنڈیشن۔ یہ سحر جو ہے یہ انگریزی کے 5 لفظوں کو ملا کے SEHAR یہ سحر بنا ہے۔ یہ اس کو سحر تو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں جو سحر ہوتی ہے، لیکن ایس سے بنتا ہے سوشل امپاورمنٹ، کہ مسلمانوں کی جو ہے ہمیں سماجی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ای سے ایجوکیشن، مسلمان جو ہے پسماندہ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، تو ان کو ایجوکیشن کے معاملے میں بھی بڑھانا ہے۔ تیسرا ایچ سے آنر، مسلمانوں کی عزت ہمیں بنانی ہے، سماج کے اندر ہمیں اپنا ایک مقام بنانا ہے، تو وہ آنر ہے۔ اور AR جو ہے وہ آرٹیکولیشن آف رائٹس، یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہمیں آئین نے دیے ہیں، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور آئین نے مائنورٹیز کو بھی جو رائٹ دیے ہیں، اس کے لیے ہمیں جدوجہد کر کے ہمیں مسلم قوم کو جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ کہیں پہ اگر مسلم قوم کے جو رائٹس ہیں اس کی پامالی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لڑائی لڑتے ہیں، چاہے ہمیں انتظامیہ سے لڑنا ہوتا ہے یا ہمیں عدالت کے تھرو لڑنا ہوتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو جو ہے انصاف دلانے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دہلی میں کام کر رہے ہیں اس تنظیم کے حوالے سے، یا بیرونی سطح پر بھی آپ کی تنظیم کام ہماری کر رہی ہے؟ تنظیم جو ہے یہ ابھی آل انڈیا لیول پر اتنی مستحکم نہیں ہو پائی ہے، لیکن ہاں دلی میں، اور دلی کے آپ کہیے کہ NCR کے ایریا میں، وہاں پہ ہم اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرام وغیرہ منعقد کرتے ہیں آپ جس میں لوگ آتے ہیں تنظیم کے حوالے سے؟ بالکل، وقتاً فوقتاً ہم اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں میں بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو مائنورٹیز سے، خاص طور پہ مسلم سے متعلق ہوتا ہے، اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے جو انتظامیہ سے ہمیں جو بھی ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے ہم اسے حاصل کر کے رہتے ہیں، جس سے مسلم قوم جو ہے فیضیاب ہوتی ہے۔ یہ خبریں تو بہت زیادہ ہم نے پڑھی بھی ہیں اخبارات کے ذریعے، اشتہارات بھی ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم جو قوم ہے ہماری تعلیم کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بہت پیچھے ہے؟ سن 47 سے لے کے سن 1857 تک اور اب تک مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکی، اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟
مسلم قوم نے اندرونی طور پہ تو بہت اس میں جدوجہد کری ہے. ہمارے مسلم نوجوان تعلیم کے شعبے میں بھی آگے آئے ہیں اور کاروبار کے شعبے میں بھی کوشش کری ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے ہم کو جو ہے کوئی اس میں سہولت نہیں ملتی. ہمارے لیے اسکیمز بھی بنتی ہیں, بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں اخباروں میں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ مائنورٹیز کے لیے لون کی اسکیم ہے یا فائنینس کی اسکیم ہے, انڈسٹریل پلاٹس بھی مل رہا ہے, سب کچھ ہم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم انتظامیہ سے ہم ڈیل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. کچھ ایسی شرطیں لگا دی جاتی ہیں جو ہم جو ہے اسے پوری نہیں کر پاتے. اب بینک سے لون لینے مان لیے کوئی آدمی جاتا ہے تو اس سے شرط لگا دی جاتی ہے کہ 2 گزٹیڈ آفیسر کے آپ دستخط لے کے آئیے. اب مسلمان کہیں گزٹیڈ آفیسر ہے بھی تو وہ ہماری بد نصیبی کہی ہے کہ مسلمان ہو کے بھی ہم اپنا مسلمان کوئی افسر ہوتا ہے وہ ہماری مدد نہیں کرتا. وہ ڈرتا ہے کہ میرے اوپر ٹھپا لگ جائے گا کہ میں مسلم نوازی کر رہا ہوں. جبکہ آپ جائیے کوئی ہندو ہوگا تو ہندو اس کی فوراً اٹیچ کر دے گا. سکھ کے پاس جائیے گا, سکھ تو کھل کے مدد کرتے ہیں اپنی. تو وکیل صاحب ماشاء اللہ آپ تو وکیل بھی ہیں اور ایک دانشور بھی ہیں, تنظیم بھی چلا رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہے مسلمان؟ اگر کسی اچھی پوسٹ پر ہے مسلمان تو وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں سرکاری اعتبار سے تو لوگ مجھے کچھ کہیں گے. غیر مسلموں میں ایسی بات نہیں, ہر غیر مسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات محسوس کرتے ہیں آپ؟ اس کا یہی ہے کہ وہ احساس کمتری اور اپنے اوپر کانفیڈینس نہیں ہے کہ میں اپنی صلاحیت یا اپنی قابلیت پہ یہاں پر آیا ہوں تو مجھے یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اعتماد نہیں ہے. ایسے مسلمانوں کو میں بتاؤں ان کو سرکاری مسلمان نام کہنا بہتر رہے گا. وہ مسلمان ہو کے وہ سرکاری مسلمان بن جاتے ہیں. وہ اپنی قوم کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں کرتے, وہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا تعلق صرف اپنی نوکری تک ہوتا ہے. وکیل صاحب بہت اچھی بات کہی ہے ماشاء اللہ آپ نے. اب یہ بتائیے گا کہ سرکاری اسکیمیں نافذ ہوتی ہیں ہمارے لیے, بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے, مگر اس پر گامزن نہیں ہوتا. تو کیا کس طرح سے مطلب مسلمان آگے آئیں, ان کو کیا مشورے دینا چاہتے ہیں آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے وہ اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں, فیضیاب ہوں وہ لوگ؟ تو سب سے پہلی بنیادی بات تو ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کو تعلیم کا جو ہے نظام قائم کریں, جس بھی صورت میں ہو, چاہے ہم ایک روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں. اب تو دلی میں میں دلی کی بات کروں تو دلی میں سرکاری اسکول اتنے اچھے ہو گئے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر ہیں. اگر ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھ لیں گے تو ہر جگہ جو ہے ترقی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیمس آ رہی ہیں, اس کو ہم لوگوں کو ہی اور ہماری اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں ان کو عوام کے اندر عام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے یہاں کیمپ لگانے پڑیں گے. کیمپ لگا کے جو بھی فارمیلٹیز ہیں, اگر لون لینا ہے, کوئی انڈسٹریل پلاٹ لینا ہے یا اور کسی بھی طرح کی گورنمنٹ سے ہمیں سہولت لینی ہے, تو ہم ان اسکیمز کو عام کریں اور عام کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے ہم وہاں پہ کیمپ لگائیں. ان لوگوں کے تربیتی کیمپ بھی لگائیں. سب طرح کے ہم ان کو سہولت پہنچائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے پڑھ لکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہر شعبے میں مسلمان آپ کو پڑھا لکھا نظر آ جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ جائیں, چاہے گڑگاؤں میں چلے جائیں, نوئیڈا میں جائیں, جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں اور آفیسز ہیں وہ آپ کو مسلمان مل جائیں گے. اور آج کے آپ اخباروں میں بھی دیکھیے ہر جگہ مسلمان لڑکا ٹاپ کر رہا ہے, کہیں 10th میں ٹاپ کر رہا ہے, 12th میں کر رہا ہے, IPS IAS بھی لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اور ابھی اس میں محنت کرنی ہے اور ہمیں پڑھائی کو نہیں چھوڑنا ہے. تو آپ کیا امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے مستقبل میں مسلمان کافی کامیاب ہوں گے, اور جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جیسے آپ کی تنظیم آپ نے بتائی, تو اس طرح کی معاون ثابت ہوں گی وہ؟ بالکل مسلمان کامیاب ہوگا. ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے. ہمیں محنت کرنی ہے, بس ہمیں محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہمیں اپنا ایک مشن, ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کر کے ہمیں آگے کیا بڑھنا ہے. ایک تو ہم وہ ڈیسائیڈ کر لیں, اگر کاروباری کرنا ہے تو کم سے کم اتنی تعلیم حاصل کر لیں کہ ہمیں کاروبار کرتے وقت بھی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو پڑے. کم سے کم آدمی گریجویٹ ہو, گریجویٹ کے بعد وہ کاروبار کی طرف اپنا دھیان لگائے. یہ نہیں کہ 4th 5th کر کے آدمی کاروبار کرنے لگے. تو پھر کم سے کم گریجویٹ آدمی ہو جائے, اس کے بعد اپنے کاروبار کی طرف دھیان لگائے. نوکریاں بھی مل جائیں گی, سب کچھ مل جائے گا. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں سرکاری نوکری چاہیے. سرکاری نوکری اب ہے بھی نہیں اور سرکاری نوکری ملنا بہت مشکل بھی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنی سہولتیں آج کی ڈیٹ میں مل رہی ہیں جو پرائیویٹ گورنمنٹ جاب میں ملتی ہیں. مطلب گورنمنٹ سے زیادہ. گورنمنٹ نے پینشن ختم کر دی ہے. لوگ اس لیے بھاگتے تھے گورنمنٹ جاب کی طرف کہ پینشن ملا کرتی تھی. اب وہ پینشن ختم ہو گئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو بہت اچھی جاب بھی مل رہی ہیں اور آپ کو بینیفٹس بھی بہت ملتے ہیں. اور پھر نوکریاں بھی آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں. بالکل آپ کی قابلیت کے حساب پہ نوکری ملے گی. پرائیویٹ سیکٹر میں بالکل یہ مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے اونچے سے اونچے عہدے پر آپ کو مسلمان ملے گا. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں امتیاز نہیں ہے, بھید بھاؤ نہیں ہے. بالکل
بالकुल प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है और हमारी फ़ौज में भी नहीं है। हमें फ़ौज में भी जाना चाहिए, पुलिस में भी जाना चाहिए। पुलिस में बहुत कमी है मुसलमानों की नुमाइंदगी पुलिस में भी होनी चाहिए ताकि हमारा एतमाद पुलिस के भी हो जाए। अभी इल्ज़ाम लगते हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है वो तासुब बरत रही है, तो उसको भी कम हो जाएगा जब वहाँ मुसलमान मौजूद होंगे। और हमारी आर्म फोर्स में, एयर फोर्स, नेवी और ये अपना सेना में भी होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे आज अब जो राफेल जहाज़ आ रहे हैं फ्रांस से, उसको जो सबसे पहला जहाज़ लेकर आ रहे हैं वो एयर कमोडोर हिलाल अख्तर राठर है, वो कश्मीरी हैं, वेरी गुड। हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है। वो इंडियन एम्बेसी वहाँ पर है, वो एयरफोर्स में एयर कमोडोर की पोस्ट पर हैं और आजकल एयर अटैची लगे हुए हैं वहाँ पे फ्रांस में, जो इंडिया की एम्बेसी है। वहाँ के जो फ़ौज के मामलात होते हैं वो वहाँ पे हर एम्बेसी में एक फ़ौजी वहाँ पे तकर्रुर होता है जो हमारे मुल्क के फ़ौज के रिलेटेड मामलात को देखता है।